جس طریقے سے ہمارے فلسطینی بھائیوں کے پاس ظلم ہوتا رہا ہے اور کافی سالوں سے ہمارے بھائیوں کو جس طریقے سے غازہ میں ہماری بہنوں کو کچلا جا رہا ہے، مارا جا رہا ہے. کل تو یہاں تک فرنٹیئر پوسٹ میں نے دیکھا کہ 89 پیپل ور کلڈ بیکاز وہ راشن لینے کے لیے کھڑے ہوئے تھے، راشن لینا چاہ رہے تھے. یہ بے رحم لوگ، ان کے اوپر بھی یہ جو ہے اپنا اسرائیل کا وزیر اعظم بے رحم، ان کے اوپر رحم نہیں کرتا ہے اور ان کو بیچاروں کو قتل کر دیا جاتا ہے. محترم میر منور علی تارپور صاحب. شکریہ جناب چیئرمین صاحب. تھینک یو ویری مچ فار کالنگ می ٹو اسپیک آن دس کرنٹ بجٹ 2025 اینڈ 26. فرسٹ آف آل جناب چیئرمین صاحب، میں اپنی پاکستان افواج، خاص طور پر جنرل فیلڈ مارشل اور ان کی ٹیم، ایئر مارشل، ایئر فورس اور نیوی کے ہمارے چیف، ان کی تعریف کروں گا کہ جس طریقے سے انہوں نے اچانک ہمارے ملک کے اوپر حملہ ہوا اور ان کو منہ توڑ جواب دیا اور مودی کو گھٹنے ٹیکنے پر کچھ ہی دنوں میں مجبور کر دیا کہ ان کو منتیں کرنی پڑی اور یہ جنگ بندی کرانی پڑی اپنے آقاؤں کو کہہ کر، جن کے کہنے پر میں سمجھتا ہوں، میرا خیال ہے کہ یہ حملہ کیا گیا تھا پاکستان کے اوپر اور پاکستان کی تنصیبات پر، پاکستان کو ایک شدید دھچکا اور نقصان دینے کے لیے. لیکن یہ ہماری فوج کا بہت بڑا کارنامہ ہے. میں ابھی گزشتہ میں نے انگلینڈ میں تھا، لنڈن میں تھا. ہماری پارٹی کے لوگوں نے وہاں پر خوشی منائی اور مجھے بھی وہاں مہمان کے طور پر مدعو کیا. میں بھی وہاں پر گیا تو میں نے ایک خوشی کا اندازہ لگایا ہمارے پاکستانی بھائیوں میں، بہت زیادہ، خاص طور پہ ہماری بہنوں میں، لیڈیز میں، جینٹس میں بہت زیادہ خوشی تھی. اور جس طریقے سے وہ پریز کر رہے تھے، قومی ترانے گا رہے تھے، جو جنگ کے زمانوں میں 65 کی جنگ میں، 70 کی جنگ میں قومی ترانے گائے گئے، تو مجھے بڑی خوشی ہوئی. ہم نے دیکھا کہ کس طریقے سے لوگ اپنے ملک کے ساتھ محبت کرتے ہیں اور اتنے بڑے انڈیا کو جو ہے اس کے مار پڑی تو اس کے اوپر. دوسری بات جناب چیئرمین صاحب، میں یہ بات کروں گا کہ ہمارے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب نے، جو شہباز شریف صاحب نے ڈیلیگیشن یہاں سے روانہ کیا باہر ملکوں میں، کہ وہ پاکستان کے وہاں جا کر یہ لوگ جو ہندوستان والے یا ان کے جو لوگ ہیں جس طریقے سے ہمیں بدنام کر رہے ہیں کہ پاکستان دہشت گرد ملک ہے یا پاکستان دہشت گردی کرواتا ہے، اس چیز کو جس طریقے سے ہمارے چیئرمین صاحب نے یو این میں، جو یو این والوں سے ملے، سیکریٹری سے ملے ہیں اور ہمارے پاکستان کے بھائیوں سے امریکہ میں، دوسرے ممالک میں جا کر ان سے ملے اور ان کو کنونس کیا ہے. اور میں تو سمجھتا ہوں کہ انہوں نے اپنے نانا کی یاد دلا دی ہے، شہید ذوالفقار علی بھٹو کی، جنہوں نے پاکستان کو ایٹمی ملک بنایا. جناب چیئرمین صاحب، تیسری بات، میں اس بات کو جو آج کل ہو رہا ہے مشرق وسطیٰ میں، جس طریقے سے ہمارے فلسطینی بھائیوں کے پاس ظلم ہوتا رہا ہے اور کافی سالوں سے ہمارے بھائیوں کو جس طریقے سے غازہ میں ہماری بہنوں کو کچلا جا رہا ہے، مارا جا رہا ہے. کل تو یہاں تک فرنٹیئر پوسٹ میں نے دیکھا کہ 89 پیپل ور کلڈ بیکاز وہ راشن لینے کے لیے کھڑے ہوئے تھے، راشن لینا چاہ رہے تھے. یہ بے رحم لوگ، ان کے اوپر بھی یہ جو ہے اپنا اسرائیل کا وزیر اعظم بے رحم، ان کے اوپر رحم نہیں کرتا ہے اور ان کو بیچاروں کو قتل کر دیا جاتا ہے، مار دیا جاتا ہے جو راشن لے رہے ہیں. ابھی ایک ویڈیو دیکھ رہا تھا یوٹیوب کے اوپر، جس میں یہ آیا ہے کہ امریکہ میں ڈیموکریسی کے نام کے اوپر کوئی ڈائریکٹر ہے، وہ ایک مووی بنا رہا ہے انہی ظلم کے اوپر جو غازہ اور فلسطین میں ہوا ہے کہ the night is not finishing، یہ رات ختم نہیں ہو رہی ہے. صرف 3 خاندانوں کو اس نے اٹھایا جن کے اوپر یہ ظلم ستم ہوا. کسی کی بیٹیاں مر گئی، کسی کے بچے مر گئے، ان کے اوپر وہ مووی بنا رہے ہیں امریکہ میں. دیٹ مووی از آلسو امریکہ میں بن رہی ہے. تو جناب چیئرمین صاحب، یہ تو صورت حال ہے. اب جو ہمارے ایران کے ساتھ بھی ہو رہا ہے، تو یہ کہتے ہیں کہ بھئی ہم جنگ میں نہیں ہیں، ہم اس کو سپورٹ کرتے ہیں. کہ ایک طرف کہتے ہیں ہم سپورٹ کرتے ہیں سپر پاور، دوسری طرف کہتے ہیں کہ ہم نے یہ جنگ نہیں کرائی ہے. تو یہ ملا جلا رجحان جو ہے
یہ صحیح نہیں ہے. ہر ایک کو پتا ہے کہ اس کے پیچھے کون ہے, اور پاکستان کے باشعور عوام, پاکستان کے سب لوگ سب یہ جانتے ہیں کہ کون ہے. جناب اعلیٰ, میں اس بجٹ کو IMF کا بجٹ نہیں کہوں گا. یہ بجٹ MQM کا بجٹ بھی ہے, یہ بجٹ ہمارا پیپلز پارٹی کا بجٹ بھی ہے, یہ بجٹ نواز شریف صاحب کی حکومت کا بھی بجٹ ہے. IMF تو آپ کو یہ کہتا ہے کہ آپ اپنے ٹیکسز درست کریں, آپ اپنے جو اخراجات جو ہم سے آپ پیسے لیتے ہو, ہم یہاں سب یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ بجٹ IMF کا بجٹ ہے, یہ بجٹ IMF کا بجٹ ہے. آپ کو IMF سے لون لینے کی, افغانستان از ناٹ ٹیکنگ اینی لون. آپ کے سامنے ابھی یہ 3 سال ہوئے ہیں, وہ امریکہ کی 20 سالہ جاریت سے آزاد ہوئے ہیں, وہ اپنے طور پر رہ رہے ہیں. ابھی اکنامی ان کی ہم سے زیادہ اچھے طریقے سے سدھر رہی ہے. بنگلہ دیش کو آپ سے الگ ہوئے کتنے سال ہو گئے, وہ کس طرح سدھر رہے ہیں. آپ بھی ہم بھی اپنے آپ کو سدھاریں. وی شوڈ آلسو اڈاپٹ اے سسٹم. ہمارے یہاں سسٹم نہیں ہے. انگلینڈ میں سسٹم ہے, برطانیہ میں پرانا سسٹم ہے, پرانی ڈیموکریسی ہے, امریکہ میں سسٹم ہے, UAE آپ کے سامنے ہے. طیارے آپ نے دیے ان کو سکھانے کے لیے. آج جب ہم کراچی میں اترتے ہیں تو ایسا لگتا ہے کہ ہم قبرستان میں ایئرپورٹ پہ اتر رہے ہیں. اب ہم UAE کے جب ایئرپورٹ پہ, دبئی کے ایئرپورٹ پہ اترتے ہیں تو ایسا لگتا ہے کہ پتہ نہیں ہم کون سے ترقی یافتہ ملک میں آ گئے, جہاں 777 تو چھوڑیں, 380 کے بڑے بڑے جہاز کھڑے ہوئے ہیں, اور پتہ نہیں کتنے ہزاروں کی تعداد میں ہوائی جہاز قطر میں کھڑے ہوئے ہیں. قطر کتنا بڑا ملک ہے, اٹس ناٹ مور دین 2 ڈسٹرکٹ آف سندھ. اسرائیل کتنا بڑا ملک ہے, 70-75 ملک بنے. ایران اتنا بڑا ملک ہے, اسرائیل اتنا چھوٹا ملک ہے. اسرائیل اپنی جدید ٹیکنالوجی سے ہمارے مسلمان بھائیوں کو مار رہا ہے. تو ہمیں اپنے آپ کو, مسلمانوں کو, ایک تو یکجہتی جو ہم کہتے ہیں بظاہر, یہاں تک کل میرے نیفیو نے جذبات میں آ کر یہ کہہ دیا موسیٰ صاحب نے کہ ہمیں پاکستانی پانی پینا چاہیے, ہمیں پاکستانی جوتے پہننے چاہیے, ہمیں پاکستانی سلوار قمیض ہم پہنتے ہی ہیں, لیکن وہ بھی ہمیں کپڑا اٹیلین لیتے ہیں, باہر کا کاٹن, جاپان کا کاٹن. تو پہلے تو موسیٰ صاحب سے میں پوچھوں گا کہ بھائی آپ خود تو جو ہے یہ ڈیزائنر کپڑے پہننا بند کریں, دین یو ٹاک اباؤٹ ویئرنگ پاکستان, ڈرنکنگ پاکستانی واٹر. مسٹر اسپیکر صاحب, آئی ول گیو, یہاں پر میں زرداری صاحب کو خراج تحسین پیش کروں گا. انفلیشن تو اس وقت بھی بہت زیادہ تھا, 2008 میں 150% انہوں نے سیلریز بڑھائیں, 150% سیلریز بڑھائیں. اور ہماری فوجی جوان جو مارٹیر ہوئے اس وقت جو حالات تھے, ان کی سیلریز انہوں نے بڑھائیں, اور انہوں نے پینشن یافتہ لوگوں کی پینشنز بڑھائیں. اس وقت بہت بڑا انفلیشن تھا پوری دنیا میں, انفلیشن بہت زیادہ چل رہا تھا. ہمیں حیرانی ہوتی ہے جناب چیئرمین, اب میں پرسوں سے تقاریر سن رہا ہوں, میں پرسوں آیا ہوں اور پرسوں سے میں تقریریں سن رہا ہوں کہ سولر ہمارے سب بھائیوں نے بولا ہے, PTI کے بھائیوں نے بھی بولا ہے, اور ان لوگوں نے بھی بولا ہے کہ بھئی یہ تو قدرتی الیکٹریسٹی لائٹ کی ہے, اور یہ غریب لوگوں کے لیے خداوند تعالیٰ نے, آپ اس کے اوپر اتنا بڑا ٹیکس 18% ٹیکس لگا رہے ہیں. 18% ٹیکس از ٹو مچ. اینڈ میری یہ گزارش ہوگی میاں شہباز شریف صاحب سے, وزیر اعظم پاکستان سے, اور اپنے خزانے کے وزیر صاحب سے جنہوں نے بجٹ پیش کیا ہے, کہ دے شوڈ ریڈیوس اٹ ٹو 0%, not only 5% or 10%, 0% they should bring it down. And what about 500, 600 cc cars? ایک طرف آپ کہتے ہیں فائلر cannot take any loan, نان فائلر کون ہوتا ہے؟ 4 ایکڑ 5 ایکڑ کا زمیندار, لیبر, یہ لوگ ہوتے ہیں نان فائلر. یہ بینک اکاؤنٹ بھی نہیں کھول سکتے ہیں, یہ they can't buy a motorcycle also because they are not filer. But at least they are human being. They work more harder than any Mir Munawar, anybody here, those who are sitting in assembly. کروڑپتی ارب پتی لوگ, ان سے زیادہ وہ محنت اور مشقت کرتے ہیں. یہاں بڑا افسوس ہوا کہ کسی غریب آدمی کی, فیکٹری پہ کام کرنے والے آدمی کی سیلریز نہیں بڑھائی گئی ہیں اس بجٹ میں, اور میں حکومت سے ڈیمانڈ کروں گا کہ ان کی سیلریز جو ہیں بڑھائی جائیں, سیلریز جو ہے وہ بڑھائی جائیں. میں جناب اسپیکر صاحب, مجھے پتہ ہے کہ ٹائم بڑا محدود ہے, میں پانی کے اوپر آؤں گا. سندھ کے اوپر حکومت نے بڑا فیصلہ کیا ہے, اور اس میں بھی کریڈٹ گوز ٹو آور چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب. 1 مئی تک سندھ واز ناٹ ریسیونگ اے ڈراپ آف واٹر. دیر واز نو واٹر فار پیڈی, دیر واز نو واٹر فار کاٹن. ہول سندھ واز سفرنگ.